میری آواز کہیں کھو گئی ہے، ڈھونڈا بہت کہیں ملی نہیں، گھر بھی دیکھ لیا ہے سارا، مجھے پر وہ کہیں دکھی نہیں۔ میری آواز کہیں کھو گئی ہے، ڈھونڈا بہت کہیں ملی نہیں، گھر بھی دیکھ لیا ہے سارا، مجھے پر وہ کہیں دکھی نہیں۔ پریشان دروازے پر بیٹھا تھا، چہرے پڑھنے کا ہنر رکھتا تھا، ایسے ایک فقیر کا وہاں سے گزر ہوا، حال اس کے پوچھنے پہ بتایا میں نے، اشاروں میں ہی اس کو سمجھایا میں نے۔ جانے کیسے برپا مجھ پہ یہ قہر ہوا، آواز اپنی ڈھونڈتے دوسرا پہر ہوا۔ قصہ میرا سن کے وہ بزرگ مسکرایا، اس نے پھر ایک شہر کا راستہ بتایا۔ کہا ایک شہر ہے آوازوں کا بندیاں، امید ہے وہاں ملے چیز تیری خدایا۔ آوازوں کے شہر کا منظر الگ، پہنچ گیا جیسے ایک سنسار الگ، الگ الگ آوازیں، الگ الگ صدائیں، ان کے اپنے رتبے سب کے اپنے ساز، نخرے اور ناز، موٹی بھی پتلی بھی ہلکی بھاری تھی، جتنی سنی زندگی میں وہ ساری تھی۔ آوازوں کا ایک بڑا بازار بھی لگا تھا، یہ دیکھ اپنی آواز کا ارمان جگا تھا۔ آوازوں کا ایک بڑا بازار بھی لگا تھا، یہ دیکھ اپنی آواز کا ارمان جگا تھا۔ نہ جانے کب سے گلے میں چھایا سناٹا تھا، پر یہاں بھی میری آواز کا نہ کوئی پتہ تھا۔ سوچا اور لے لوں کوئی جب تک اپنی ملتی نہیں، آزمائی کئی پر اپنی سی کوئی کھلتی ہی نہیں۔ سوچا اور لے لوں کوئی جب تک اپنی ملتی نہیں، آزمائی کئی پر اپنی سی کوئی کھلتی ہی نہیں۔ مگر کام تو چلانا تھا، کسی ایک کو تو اپنانا تھا، پر بھائی حقیقت تو یہی ہے جو بات دل نے ابھی کہی ہے، اپنی آواز تو اپنی ہوتی ہے، اسی سے عام زبانی ہوتی ہے۔ میری الجھن دیکھ دکاندار نے یہ دریافت کیا، شاید جچا نہیں آپ کو مال جو فروخت کیا۔ میں نے اس کو سارا قصہ بتایا، سن کے وہ ذرا میرے پاس آیا۔ بات جو دکھے یہاں ضروری نہیں سچی ہوتی ہے، صاحب یہ سمجھیے آواز اپنی ہی اچھی ہوتی ہے۔ مگر لوگ یہاں بازار میں آتے ہیں، آوازیں پرکھتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ شاید وہ اپنی آواز کے اثر سے انجان ہے، کبھی سمجھا نہیں اتنا بھی کیا پریشان ہے۔ شاید وہ اپنی آواز کے اثر سے انجان ہے، کبھی سمجھا نہیں اتنا بھی کیا پریشان ہے۔ کہ دوسری آوازوں میں اپنی آواز ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنے خیال میں کیوں دوسرے کو یوں بنتے ہیں۔ آپ سجن ہیں، آپ تو کچھ اس کو سمجھیے، ایسا کریے ذرا یہ شہر گھوم لیجئے، ایسا کریے ذرا یہ شہر گھوم لیجئے، کیا پتہ یوں ہو کہ آپ کی واپسی تک آواز آپ کی آ جائے اس بستی تک۔ آگے شہر میں آوازوں کی کالونیاں تھیں، آگے شہر میں آوازوں کی کالونیاں تھیں، سب کی الگ ہی اپنی اپنی کھولیاں تھیں، سریلی آواز، میٹھی آواز، پیاری آواز، تیکھی آواز، سب نے اپنے تختے لگا رکھے تھے اور ان میں ان آوازوں والے رہتے تھے۔ شہر میں بھیڑ تھی چوراہوں میں، کچھ آوازیں تھیں سادے لباسوں میں۔ شہر میں بھیڑ تھی چوراہوں میں، کچھ آوازیں تھیں سادے لباسوں میں، ایک سفید پوش آواز کو سن رہی تھیں، سب کی نظریں اسی پر گھوم رہی تھیں۔ بھیڑ سے الگ ایک چچا حقہ پی رہے تھے، جیسے اپنی دھن میں ایک زندگی جی رہے تھے۔ میں نے سادہ آوازوں کی بھیڑ کا سبب پوچھا، وہ بولے کہ یہی ہے شاید ان کا ادب اونچا، کہ یہ صرف سنتی ہیں پر بولتی کبھی نہیں، اور سنانے والے سفید پوشوں کی کمی نہیں۔ میں نے پوچھا بولتی نہیں تو یہ آواز کیسے ہے؟ میں نے پوچھا بولتی نہیں تو یہ آواز کیسے ہیں؟ وہ بولے کیا کریں اب جو ان کے مزاج ایسے ہیں۔ یہاں آوازوں کے اتہاس کی ایک لائبریری ہے، چاہو تو جا کر پڑھ لو جو ان پہ گزری ہے۔ لائبریری میں کتابوں کا بڑا انبار تھا، لائبریری میں کتابوں کا بڑا انبار تھا، شاید درج ان میں ان کا سارا سنسار تھا۔ کتابیں بہت تھیں اور ایک دو پڑھنے والے،
کتابیں بہت تھیں اور ایک دو پڑھنے والے، تو میں نے سوچا کسی شخص سے ہی گیان لے لیں۔ ایک باعنق ذہین شخص سے ذکر کیا۔ سادہ آوازوں پہ کیا انہوں نے غور و فکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے برادر، کچھ یوں ہے یہ قصہ ہے مختصر، یہ سادہ آوازیں کبھی خود کو سنتی نہیں، کوئی دوسری آواز ہی ان کی آواز بنتی رہی۔ یہ اپنے اثر سے ہمیشہ انجان رہتی ہیں، زبان ہوتے ہوئے بھی یہ بے زباں ہوتی ہیں۔ جب سفید پوش آوازیں ان کو بھول جاتی ہیں، ان کا وجود نکار کر حاشیے پر پہنچاتی ہیں، تبھی ان کی اصل آواز سننے میں آتی ہے۔ ایسے اکٹھا ہوتی ہیں کہ پھر بلندی پاتی ہیں، پھر ان میں سے ایک آواز سفید پوش بن جاتی ہے، اور یہ سادہ آوازیں پھر خاموش ہو جاتی ہیں۔ نکارے جانے تک اس کو سنتی ہیں، اس کی ہی مانتی ہیں، اور وقت کی سوئی یوں ہی گھومتی رہتی ہے۔ بات پوری کرتے ہی میری آواز پر سوال کیا۔ جچ نہیں رہی آپ کو، ہے یہ میرا خیال میاں۔ انہوں نے جو مجھ سے میری آواز پر یوں ذکر کیا تو سنایا سارا قصہ کہ یہاں کیوں ہجر کیا۔ ہنستے ہوئے پھر سے پوچھا جو میں نے بات بتائی ہے، برادر آپ کی آواز پہ بھی یہی شرارت آئی ہے۔ پھر میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا سنجیدگی میں بہت سمجھا کر، آواز کھوتی نہیں، دب جاتی ہے۔ سیاہ اندھیروں کی جب شب آتی ہے، ہوائیں جب باطل فروش ہو جاتی ہیں، یہ سہم کر اکثر خاموش ہو جاتی ہے۔ یا آپ ان سادہ آوازوں سے قصہ سمجھیں، کتنا ہے باقی وجود کا حصہ دیکھیں۔ میں نے کہا بتائیے صاحب، پھر اس کا حل کیا ہے؟ بیماری آپ کی ہے، دیکھیں علاج اصل کیا ہے؟ جو جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا خیال کیا ہے، بس کہ آواز کو معلوم ہو کہ اس کا کمال کیا ہے۔ ایک معاشرے کی ترقی تب تک ادھوری ہوگی جب تک ہر آواز کی سماعت نہ ضروری ہوگی۔ میں نے کہا جو بات کہی آپ نے اچھی کہی، پر اصل زندگی میں یہ کہیں دکھتی نہیں۔ تو بولے برادر ہو جائے جو یہ حقیقت اگر، بند نہ ہو جائے یہ آوازوں کا مارکیٹ ادھر۔ اور آپ دھیان رکھیں، یہ تو ابھی ابتدا ہے، ابھی تو فقط گمشدگی میں آپ کی ندا ہے۔ دھیرے دھیرے نظروں پر یہ مرض آئے گا، پھر کانوں سے سننے کا بھی فرض جائے گا۔ ایک وقت جسم اس قدر خالی ہو جائے گا، ہر لمحہ وجود پر سوالی ہو جائے گا۔ عقل کا یہی تقاضا ہے آج کل میرے یار، عقل کا یہی تقاضا ہے آج کل میرے یار، باطل ہوا ہے سفید پوش ذرا ہوشیار۔ اتنا سنجیدہ سا مشورہ ہے لے کے ہم چلے سلام اشارے میں کہہ کے۔ راستے میں آوازوں کا بازار تھا، لوٹ آیا دکاندار کا جو ادھار تھا۔ اس نے پوچھا کیا مل گئی آواز جس سے پیار ہے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تک اس کا انتظار ہے۔ اس نے کہا بول کہ لب آزاد ہے تیرے، ورنہ پھر آ جانا یوں ہی شہر میرے۔ مل جائے گی یہاں کوئی نہ کوئی نقلی آواز، بس گارنٹی نہیں کہ ملے اس سے مجاز۔ ہم بھی ہنس کے آگے چل دیے، ملے آواز دل میں وہ کر لیے۔